حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خوبی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ سامعین، اپنے اس قیمتی ارشاد میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے پوچھنے پر دین اسلام کی ان دو بہترین خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمان کی سماجی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک ہے غریبوں کو کھانا کھلانا اور دوسری ہے سلام کرنا، چاہے کسی سے ذاتی جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ہر عقل مند انسان اس بات سے یقیناً متفق ہوگا کہ معاشرے کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ اس کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ہمدردی اور ایثار کے عادی ہوں، ایک دوسرے سے محبت اور دلجوئی کے شوقین ہوں، نیکی اور اچھائی کی کوئی بات ملے تو اسے فوراً اپنانے میں دیر نہ کریں، شر اور برائی کی کوئی شکل نظر آئے تو اسے جھٹ سے دور کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ اچھی عادتیں جو دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں اپنی فائدہ مندی کے لحاظ سے بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور کچھ برائیاں جو چھوٹی دکھائی دیتی ہیں اپنی نقصان دہ فطرت کی وجہ سے بڑے منفی اثرات چھوڑتی ہیں۔ رسول انسانیت محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس اچھائی کو اپنانے کا حکم فرمایا ہے جس سے باہمی اتحاد پیدا ہو اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کی مضبوطی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس برائی سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے جس سے نفرت، دشمنی یا جھگڑے کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں صرف مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے ملنا بڑی نیکی ہے، اور راستے سے پتھر، کنکر یا کانٹا ہٹا دینا بھی بڑا نیک کام ہے، حالانکہ ظاہری طور پر یہ دونوں کام بہت معمولی لگتے ہیں۔ حضرات، آج کے اپنے اس ارشاد گرامی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غریب کو کھانا کھلانے کو اسلام کی بہترین خوبی قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات میں سب سے اہم ضرورت کھانا ہی ہے۔ انسان کی زندگی بھر کی کوشش اسی کے گرد گھومتی ہے۔ کھانے کے دو نوالوں کے لیے ہی تجارت، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت اور ملازمت کے سارے شعبے دن رات مصروف رہتے ہیں، مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزگار کے وسائل ہر ایک کے لیے یکساں طور پر دستیاب نہیں ہوتے۔ انسانی معاشرے میں ہمیشہ ایک طبقہ موجود رہتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ایسی حالت میں سے گزرتا ہے کہ اسے ظاہری وسائل کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کوئی غربت اور تنگ دستی کے گرداب میں پھنس جاتا ہے، اور کوئی روزگار کے حصول کی دوڑ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں بات بے حس معاشروں کی نہیں بلکہ اس معاشرے کی ہے جس میں ہمدردی ابھی زندہ ہے اور جو کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں کچھ نیک لوگ ضرور سامنے آتے ہیں جو اپنی وسعت کے مطابق ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ بڑے بڑے منصوبوں سے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بنیادی سطح سے اس کام کو اٹھایا اور نصیحت فرمائی ہے اور اس کا عملی طریقہ بتایا ہے کہ تم کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ گویا یہ خدمت خلق کی بنیادی اکائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی افسوس کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ جو کچھ اپنی وسعت میں ہو اس سے عملی آغاز کیا جائے۔ گھر میں جو کچھ پکا ہو یا جو کچھ موجود ہو وہی غریب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ دراصل انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلا قدم اور صحیح اقدام ہے۔ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بہترین خوبی قرار دیا ہے تاکہ کوئی اسے حقیر نہ سمجھے۔ نیک کام کے لیے جب موقع ملے اور جتنا ملے اسے فوراً عمل میں لایا جائے۔ سلف صالحین تو ایسے مواقع پر روٹی کا معمولی ٹکڑا بھی پیش کر دیتے تھے اور کھانے والا بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہر ملنے والے کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضرات گرامی، یہ دوسری بات پہلی بات کے مقابلے میں بہت زیادہ عمومی ہے۔ اس کا تعلق کسی ضرورت یا مجبوری سے نہیں، نہ غربت سے نہ امارت سے۔ یہ ایک سماجی اور اسلامی حق ہے جو ہر ایک پر لازم ہے۔ یہاں ذاتی جان پہچان یا نہ جاننے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو السلام علیکم کہہ دینا خود ایک بہت بڑا تعارف ہے، اور اس کا جواب دینا یعنی وعلیکم السلام کہنا محبت اور پیار کا لازوال پیغام ہے۔
یہ اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیت ہے، اس لیے عام گفتگو سے پہلے ہر مسلمان اسے پورا کرنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی اور معاملے میں اتنی تاکید فرمائی ہو۔ آپ کی بار بار کی تاکید نے اسے تقریباً اسلامی شعار کا درجہ دے دیا ہے، جو محض شعار ہی نہیں بلکہ نیک کام بھی ہے۔ اس لیے کسی کو سلام کرنے میں نہ شرم ہونی چاہیے اور نہ کسی سماجی حیثیت کو اس میں رکاوٹ بننا چاہیے۔ آپ تو بچوں سبق سلام کرتے تھے، ضرورت ہے کہ آج اس شعار کو اسلامی جذبے کے تحت زندہ کیا جائے۔ ایوانوں میں، گھروں میں، دفتروں میں، حتیٰ کہ گلیوں اور بازاروں میں اسے عام کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ النساء 86۔ اس لیے سلام کرنا سنت ہے، مگر اس کا جواب دینا فرض علی الکفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث پاک کی دونوں خوبیوں یعنی غریب کو کھانا کھلانے اور سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔